السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں. میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں. میں آج آپ کو جس موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے پیشاب کا خود بخود لیک کر جانا، یا جس کو ہم یورینری انکانٹیننس کہتے ہیں. یورینری انکانٹیننس یا پیشاب کا خود بخود لیک کر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب کی جو میکانزم ہے یا پیشاب کی جو نکلنا یا اخراج ہے اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہتا، اور پیشاب آپ کے غیر ارادی طور پہ آپ کے مثانے سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت امبیرسنگ یا بہت شرمندگی والی کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے پیشنٹس مرد یا خواتین ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے. بیکاز سوشلی اگر آپ کو پیشاب لیک کرتا ہے، یا معاشرتی طور پہ اگر آپ کے پیشاب پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور وہ کبھی خود بخود نکل جاتا ہے، تو اس میں جو پیشنٹ ہے اس کے لیے ایک تو باعث دقت ہے. دوسرا یہ کہ جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی مسلسل اس کا سامنا رہتا ہے، اور پیشاب سے جب اس پیشنٹ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو وہ اس میں بو آتی ہے پیشاب کی، پیشنٹ کو خود شرمندگی ہوتی ہے، اس کے جو ارد گرد والے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے سم ٹائمز قابل برداشت نہیں رہتا. مردوں اور عورتوں میں پیشاب کے لیک کرنے کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، اور دونوں کی جو وجوہات ہیں وہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہوں، وہ ایک جیسی نہ ہوں. جب ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے یا آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پیشاب خود بخود لیک کر جاتا ہے، تو مجھے اس کو کافی سوالات پوچھنے پڑتے ہیں جو خواتین کے لحاظ سے علیحدہ اور مردوں کے لحاظ سے علیحدہ ہوتے ہیں. لیکن جو دونوں چیزوں میں مردوں اور خواتین میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان کو لوور یورینری ٹریکٹ سمٹمز یا جو پیشاب کی دیگر علامات ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو رات کو بھی اٹھنا پڑتا ہے پیشاب کے لیے؟ جب آپ کو پیشاب آتا ہے تو آپ کو جلدی کرنی پڑتی ہے؟ پیشاب جب آپ کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب خارج ہو گیا یا نہیں خارج ہوا؟ پیشاب نکلتا کیسے ہے؟ رک رک کے آتا ہے یا خود ٹھیک ٹھاک نکل جاتا ہے؟ پیشاب میں جلن ہے اور پیشاب چلتے چلتے تو نہیں رک جاتا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے. جو مختلف قسمیں ہیں پیشاب کی خود بخود نکل جانے کی، اس میں ایک ارج انکانٹیننس ہے. ارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے خواہش ہو پیشاب کرنے کی، میں پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور رستے میں پیشاب خارج ہو جائے. دوسرا ہوتا ہے اسٹریس انکانٹیننس. اسٹریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانسی آئے یا مجھے کوئی وزن اٹھانا پڑے تو اس سے پیشاب خارج ہو جائے. تیسرا ہوتا ہے اوور فلو انکانٹیننس، کہ پیشاب پوری طرح خارج ہی نہیں ہوتا، تو پھر جب مثانہ تھک جاتا ہے اس پیشاب کے وزن کو اٹھاتے اٹھاتے تو وہ خود خارج کر دیتا ہے اس کو. چوتھا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا مرکب، مطلب کھانسی سے بھی خارج ہوتا ہے، وہ خود بخود بھی نکل جاتا ہے، اور چیزیں بھی اس میں عوامل شامل ہوتے ہیں. لہٰذا جب ایک پیشنٹ کو پیشاب خارج ہو رہا ہو تو ہمیں اس کی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پیشاب کا جو اخراج کی جو کامنسٹ وجہ ہے وہ انفیکشن ہے. بہت سے پیشنٹس ہیں جن کو پیشاب کا اخراج یا خود بخود نکل جانے کی وجہ انفیکشن یا یو ٹی آئی جس کا علاج نہیں ہوا ہوتا، کافی عرصے سے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے. تو اس کا جو علامت ہے وہ مریض ٹپیکلی آتا ہے میرے پاس، یا خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں پیشاب کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہوں اور رستے میں میرا پیشاب نکل جاتا ہے اگر میں ٹائم پہ واش روم نہ پہنچ سکوں. اس کے علاوہ ان کو جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں، اور باقی چیزیں بھی بہت سی علامات ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. جو مرد ہیں ان میں بہت سی جو کامن ریزنز ہیں وہ ایک تو پروسٹیٹ ہو سکتا ہے، انفیکشن بھی مردوں میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دونوں میں قدرے مشترک ہیں مردوں اور خواتین میں، وہ یہ ہے کہ اگر ان میں پتھر ہو، مثانے کا پتھر یا گردے مثانے کا یا مثانے کی نالی کا پتھر، مثانے کی نالی کا عام طور پہ مردوں میں ہوتا ہے، خواتین میں نہیں، تو اس میں بھی پیشاب رک رک کے آتا ہے اور یہ علامات ہوتی ہیں. خواتین خاص طور پہ وہ جنہوں نے زچگی گزاری ہو
یا جن کا کوئی آپریشن ہوا ہو جس میں ان کی جو وجانا یا نہام نہانی جس کو کہتے ہیں وہ انوالوڈ ہو، تو اس میں بھی سم ٹائمز جو آپ کے نیچے والے پٹھے ہیں جو پیشاب روکنے میں کام آتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب لیک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک خاتون ہے جس کے بہت سے بچے ہیں اور وہ نارمل ڈیلیوری سے ہوئے ہیں، تو نیچے والے جو مسلز ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جب بھی اس کو کھانسی وغیرہ آتی ہے تو اس سے بھی پیشاب نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین جن میں مینوپاز یا ماہواری آنا بند ہو چکی ہو، تو ان میں جو مثانے کا جو پیشاب کی نالی ہے اس کی جو صحت ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے ہارمونز کا نہ ہونا، تو اس میں بھی سم ٹائمز پیشاب کا لیک کرنا ون آف دا ریزنز ہے کہ آپ پیشاب ان کا خود بخود نکل سکتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسی مریض میرے پاس آتے ہیں جن کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب وہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی بھی ڈیفیکٹ آتا ہے یا ان کو کوئی پیرالسس یا ان کو کوئی نچلا دھڑ ان کا سن ہوتا ہے یا کام نہیں کر پاتا، تو اس میں بھی سم ٹائمز یورینری انکانٹیننس ایک سمٹم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو مرد حضرات ہیں ان کو پروسٹیٹ کی وجہ سے یورینری انکانٹیننس ہو رہی ہوتی ہے، جس کا ہمیں علاج کرانا پڑتا ہے، اور ہمیں اس کو باقاعدہ طور پہ آپریٹ کر کے تو سم ٹائمز آپریٹ کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اور سم ٹائمز ہم دوائیوں سے بھی اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ بہت سے عوامل ہیں جن کو ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد میں مریض کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے اور کس قسم کا علاج آپ کو فائدہ دے گا۔ جب ایک مریض یا مریضہ میرے پاس آتی ہے تو ہمیں اس کے ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں، اس کی ہسٹری لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ سم ٹائمز ہمیں آپ کو ایکسرسائزز بھی ایڈوائز کرنی پڑتی ہیں جس سے آپ کا پیشاب جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آئے۔ لہٰذا ہر مریض کی یا مریضہ کی اپنی کازز، وجوہات اور اپنا طریقہ علاج بھی ہوتا ہے، ڈپینڈنگ کہ مریض کس سطح پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یورینری ٹریکٹ کا یا آپ کو پیشاب کا خود بخود خارج ہو رہا ہے تو اس میں دیر مت کریں، آپ کسی ڈاکٹر یا یورولوجسٹ سے رابطہ کریں، اور ان سے جو ہے ایک اوپینین لے لینے میں اور تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے کلینک پہ بھی، اور میں بھی اپنے کلینک پہ اس کا روزمرہ کے طور پہ علاج کرتا ہوں، اور جو مریض آتے ہیں اور جن کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کا آپریٹو سرجری بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو نیچے کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔